السلام علیکم۔ اگلا حصہ۔ میری فیملی اس شہر کی چند نامی گرامی فیملیز میں سے ایک ہے۔ کیا وہ ایک ایسے خاندان کے ساتھ رشتہ جوڑنا پسند کریں گے جو خاندان صرف اپنے سکینڈلز کی وجہ سے مشہور ہو؟ کیا کوئی بھی پیرنٹس اپنی بیٹی کی شادی ایسے لڑکے سے کریں گے جس کی ماں نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا اور پھر خودکشی کر لی ہو، جس کے افیئرز کی دستانیں اخباروں میں چھپتی رہی ہوں، جس کے باپ نے اپنے سے 20 سال چھوٹی لڑکی سے شادی کر کے ساری جائیداد اس کے نام لکھ دی ہو؟ تم مجھ سے 1 سال چھوٹے ہو، تم نہیں جانتے تمہیں زندگی میں کیا کرنا ہے، تمہاری تعلیم مکمل نہیں ہے، تمہارا کوئی بزنس نہیں ہے، تمہارے پاس خاندان کی اچھی شہرت بھی نہیں ہے، ذہنی طور پر تم فرسٹریشن کا شکار ہو۔ کیا گارنٹی ہے کہ تم زندگی میں ایک اچھے شوہر ثابت ہوگے؟ کیا گارنٹی ہے کہ تم مجھے وہ سب کچھ دے سکو گے جس کی مجھے خواہش ہے؟ میرے ماں باپ نے مجھے جتنی آسائشات دی ہیں، میں چاہتی ہوں میرا شوہر مجھے اس سے زیادہ آسائشات دے، مگر تمہارے پاس کیا ہے؟ اسٹیبلش ہوتے ہوتے تمہیں بہت سال لگ جائیں گے اور میں اتنا لمبا انتظار نہیں کر سکتی۔ تم خود کو میری جگہ رکھ کر سوچو، کیا تم ان چیزوں کو اگنور کر سکتے ہو؟ شاید اگنور کر دیتے اگر تمہیں دوسرے فریق سے محبت ہوتی، مگر میرا پرابلم یہ ہے کہ مجھے تو تم سے محبت بھی نہیں تھی، اس لیے میں نے تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ میرے پیرنٹس میری انگیجمنٹ کر چکے ہیں، اس مہینے کے آخری میں میری شادی ہے، میرا فیانسے آئی اسپیشلسٹ ہے۔ تم چاہو تو ایک اچھے دوست کی طرح شادی میں شرکت کر سکتے ہو، ورنہ خدا حافظ۔ امید ہے آج کے بعد تم اپنے وعدے کے مطابق دوبارہ کبھی مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ وہ اٹھ کر چلی گئی۔ حدید نے اسے بھی جاتے دیکھا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ اس نے تب تک اس پر نظریں جمائے رکھی تھی جب تک وہ نظر آتی رہی تھی، پھر وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں ڈانپ لیا تھا۔ ٹینا کے لفظ کوڑے بن کر اس کے ذہن پر جسم میں برس رہے تھے، تمہارا باپ، تمہاری ماں، تمہارا خاندان۔ وہ حیران تھا کہ وہ خود اپنے لباس پر لگے ہوئے یہ سارے داغ کیسے بھول گیا تھا۔ 19 سال ایک بے داغ زندگی گزارنے کے بعد بھی میں اس ایک لڑکی کے لیے قابل قبول نہیں ہوں جس سے میں محبت کرتا ہوں، وہ بھی مجھے اس چشمے سے دیکھ رہی ہے جسے دنیا دیکھتی ہے۔ باعزت ہونے کے لیے میرا باکردار ہونا ضروری نہیں ہے، میرے ماں باپ کا باکردار اور دولت مند ہونا ضروری ہے۔ محبت کرنے کے لیے ایثار، قربانی، صبر اور برداشت ضروری نہیں ہے، میری ڈگری اور کیریئر ضروری ہے۔ خدا کے نزدیک سب سے اچھا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، مگر خدا اس تقویٰ والے کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ اور اب یہاں سے مجھے حدید بن کر واپس نہیں جانا، مجھے اب کچھ اور بن کر کہیں جانا ہے۔ اگر میرے مذہب کا خدا مجھے ٹھکرا رہا ہے تو میں کسی اور مذہب کے خدا کو ڈھونڈ لوں گا، ایسے خدا کو جو میری بات سنتا ہو، جس کے پیغمبر کے لیے میرے آنسو آنسو ہوں، پانی نہیں، جس کے لیے میں انسان ہوں، کیڑا نہیں۔ اگر سکون مذہب بدلنے میں ہے تو میں مذہب بدل لوں گا۔ اس نے غم و غصے کے عالم میں اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹا لیے۔ اپنے سے کچھ فاصلے پر پارک میں روش پر اس نے ہیبٹ میں ملبوس ننز کا ایک گروپ دیکھا۔ وہ جان گیا تھا اسے کیا کرنا تھا، وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کر ان لوگوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا تھا، اس نے حدید کے چہرے سے نظریں ہٹا لی۔ دھند بہت گہری ہو گئی تھی، کیتھیڈرل کے اوپر لگا ہوا جگمگاتا ہوا ہولی کر اس اب نظر نہیں آ رہا تھا۔ دھند نے اسے نظروں سے اوجھل کر دیا تھا، اس نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ چرچ میں اب بہت خاموشی تھی، پہلے والا شور بہت کم ہو چکا تھا، سروس بہت دیر کی ختم ہو چکی تھی اور اب دور پارکنگ سے گاڑیوں نکلنے کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ دونوں چپ چاپ بینچ پر بیٹھے ہوئے، دونوں سوچ رہے تھے کہ ایک ماضی کے بارے میں، دوسرا مستقبل کے بارے میں، اور حال سے دونوں بے خبر نظر آ رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا محبت کیا ہوتی ہے، اسے کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں، کس طرح وضاحت کرتے ہیں، میں یہ سب نہیں جانتا، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ میں نے خدا سے بہت محبت کی، اتنی محبت جتنی میں کر سکتا تھا۔ کرسٹینا نے ایک طویل خاموشی کے بعد اپنے بائیں جانب اس کو بولتے سنا تھا۔ گردن موڑ کر اس نے حدید کا چہرہ دیکھا، وہ کیتھیڈرل کے اوپر لگے ہوئے اس کو دھند میں تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میرے پیرنٹس کی طرح خدا کے پاس بھی میرے لیے وقت نہیں۔ میں نے جب بھی اسے دعا کی ہے مجھے کچھ نہیں ملا۔ پچھلے 18-19 سال میں نے ایک جہنم میں گزارے ہیں۔ ہر دن میں خدا سے دعا کرتا تھا، اس سے درخواست کرتا تھا کہ وہ ہمارے گھر کو ٹھیک کر دے، سب لوگوں کے گھروں کی طرح میرے پیرنٹس ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہنا سیکھ لیں، میرے لیے ان کے پاس کچھ وقت بچ جائے، مگر کچھ بھی نہیں ہوا، مجھے کچھ نہیں ملا۔ جب ممی اور پاپا کی ڈائیورس ہونے والی تھی تو میں نے خدا سے دعا کی تھی ایسا نہ ہو، وہ کبھی الگ نہ ہو، مگر ڈائیورس ہو گئی۔ جب پاپا پر حملہ ہوا تب میں نے دل سے خدا کو پکارا تھا کہ پلیز میرے پاپا کو بچا لو، میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ میں نے دعا کی تھی کہ ممی کو سزا سے بچا لو، انہیں کچھ نہ ہو، وہ میرے پاس آخری رشتہ تھی، مجھے ان سے محبت تھی، مگر کچھ نہیں ہوا، میری کوئی دعا ان کے کام نہیں۔ ممی کو سزا ہوگی اور پھر ان کی ڈیتھ ہوگی، اور پھر میں نے ایک فقیر کی طرح خدا سے کہا تھا وہ ٹینا کو مجھ سے جدا نہ کرے۔